الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا وقال بعد انزل اللہ علیک الکتاب وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ والصلاة والسلام معزز علماء کرام، محترم حاضرین، جیسا کہ آپ ان 2-3 مسلسل جلسوں کے گواہ ہیں، میں نے کتنی بھی دیر سے پہنچا ہوں لیکن کوشش مقدور بھر کی ہے کہ دوست ان مضامین سے مطمئن ہو جائیں جو مضامین میرے لیے موضوع گفتگو تھے، اور یہ ایک مجھ میں بڑی کو خاندانی قسم کی بیماری سمجھیں کہ میدان مقابلہ میں اگر اتر جاؤں تو پھر میری سوئی عام حالات سے ذرا اونچی ہو جاتی ہے، میں عام لیول کی پھر گفتگو نہیں کر سکتا، تھوڑا معاملہ اونچا ہو جاتا ہے۔ اکیلے میں نہ تقریر کر سکتا ہوں، نہ اتنا اچھا لکھ سکتا ہوں، نہ اتنا اچھا کر سکتا ہوں جتنا کہ کسی فنکشن کے موقع پر مقابلے کے میدان میں۔ تو گزری ہوئی رات کو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ مزاحمت تھے، تو پھر یہ بڑے زوردار الفاظ میں یہ کہنا پڑا میری گفتگو کے دوران کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن گفتگو کر چکوں، ماں کا دودھ ہے، جس کا جی چاہتا ہے جب کبھی چاہتا ہے میرے پاس آنا چاہے تو حاضر ہوں، مجھے پاس بلانا چاہے تو حاضر ہوں، آج گفتگو کرنا چاہے تو حاضر ہوں۔ تو تھکا ہوا ہوں اور آج کافی کئی گھنٹے تک کھڑے ہو کر کے کتابیں تلاش کی ہیں۔ عام طور پر کتابیں بیچنے والے لوگ پڑے ہوئے نہیں ہوتے، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کون سی کتاب کس مضمون کی، اور ان سے یہ کتاب مجھے یہ چاہیے نکال کے دو، کسی کیمسٹ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ پریسکرپشن ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ فلاں فلاں خانے میں ادویات پڑی ہوئی ہیں، وہاں سے نکال کے وہ دے دیتا ہے۔ لیکن اگر کسی کتاب فروش کو یہ کہو، بک سیلر کو، کہ یہ ہیں میری کتابیں، مہربانی کر کے نکال کے دے دو، تو اس کو نہ سبجیکٹ کا پتہ ہوتا ہے، نہ مصنف کا پتہ ہوتا ہے، نہ کتاب کا ہی صحیح نام جانتا ہوتا ہے۔ وہ تو جس وقت کتاب خرید لی جائے تو دیکھتا ہے کہ اس کے کیٹلاگ میں اس کی قیمت کتنی لکھی ہوئی ہے، کتنی قیمت وصول کر لیتا ہے۔ تو وہاں میں مجھے کھڑے کھڑے کتابیں تلاش کرنا پڑی، تو دن کا اکثر و بیشتر حصہ اس میں گزارا۔ 835 پاؤنڈ کی کتابیں خرید کے اس وقت گاڑی میں رکھی ہوئی ہیں جو ساتھ لایا ہوں، جو اس وقت علماء کرام
بات بات پہ جذباتی ہوتے ہیں کہ یوں کر دیں گے یہاں کر دیں گے، لیکن جا کے گھر دیکھو تو کتاب ایک بھی نہیں ہوتی۔ آپ کو وہ یاد ہے جب اس ملک میں ہمارا مناظرہ جڑ گیا تھا تو سنی علماء کے ایک ایک گھر میں گئے، اردو کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس وقت ہم نے باقاعدہ بندے تیار کر کے یہاں سے مدینہ طیبہ بھیجنا پڑے اور 1000 پاؤنڈ بیک وقت دے کے کہا یہ کتابیں خرید کے لاؤ۔ جو ہماری پاکستان میں کتابیں تھیں ان پر تو نشانات لگے ہوئے تھے، یہاں اس وقت مطالعہ کر کے نشانات بھی لگانے پڑے، پھر ہم نے اس کے بعد یہ تاثرہ ٹوٹنے نہیں دیا۔ تو آپ اندازہ کر لیں اگر ہمارے چند دنوں کی ڈیمانڈ میں 4000 پاؤنڈ کی کتابیں آگے خریدی ہیں، 835 پاؤنڈ کی آج خرید کے لایا ہوں، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آج تک کسی سے جو بات کی وہ کتاب کی زبان سے کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے کوئی آدمی ہمارے مقابلے میں آنکھیں برابر کرنے سے ہمیشہ گھبراتا ہے۔ کیوں گھبراتا ہے؟ اس کو پتہ ہے اس نے کتاب کی زبان سے بات کی ہوئی ہے۔ اور یہ سیکٹر بڑا پرامن ہے۔ اللہ کریم میاں منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو منور فرمائے، اللہ ان کے بچوں کو ترقی عطا فرمائے، جنہوں نے ایک پرامن جگہ خرید کے ہمارے حوالے کر دی کہ آپ اس میں دین کا جو کام کر سکتے ہیں کریں۔ ہم تو جس جگہ گئے ہیں ایک ایک مرتبہ لڑائی ہوئی ہے، لوگ ہمارے گلے پڑے ہیں، لیکن یہ خدا کا فضل جہاں جہاں لڑائی ہوئی ہے وہ جگہ اب ہمارے پاس ہے، یہ خدا کا خاص کرم ہے۔ تو یہ گزرا ہوا ماضی اس بات کی شہادت ہے کہ ہم نے الحمدللہ محنت کی ہے، رحمت اس نے کی ہے اور اس نے محنت کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ مضمون چل رہا ہے برہان کا، برہان پر بات کی ہے مینچسٹر میں بھی، برہان پر بات کی ہے بریڈ فورڈ میں بھی۔ اب اگر چاہیں تو برہان کے باقی حصے کو چھیڑتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس بڑا خوبصورت مضمون مولانا نے چھیڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پر کتاب نازل فرمائی ہے، یہ واو حالیہ ہے، درآں حال کے، درآں حال کے جب ہو تو وہ کلام ناتمام ہوتا ہے جب تک کہ اس کا پہلا حصہ اس کے ساتھ شامل نہ کیا جائے۔ پھر جس کا حال ہے اس کا حال جاننے کے بعد پھر یہ نتیجہ نکالنا ہوگا یہ اس حال نے اس کو کیا فائدہ پہنچایا ہے۔ دلچسپ مضمون ہے اور بڑی مدتوں کے بعد، کیونکہ شروع میں ہماری جنگ جب ہوئی ہے آل باطل سے تو علم کے موضوع پر ہوئی ہے، لیکن وہ اس کے بعد کسی نے سانس ہی اونچا نہیں لیا، تو کم از کم کوئی 24-25 برس کا زمانہ بنتا ہے، اس عرصے میں کبھی سرکار کے علم پر گفتگو ہی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اصول گفتگو کیا ہے؟ جس چیز میں مزاحمت پیش آتی ہے اس موضوع پر گفتگو چلتی ہے۔ جیسا کہ آپ فن تفسیر کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ مدینہ طیبہ آنے کے بعد جو صورتیں یا آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کا روح زیادہ کس کی طرف ہوا ہے، یا یہودیوں کی طرف یا نصرانیوں کی طرف، اہل کتاب کی طرف، یا سابقہ شریعتوں کو دیا ہے۔ رہنے والے لوگ بنی اسرائیل میں سے کتابی مناپلی ان کے پاس تھی، سابقہ ادیان کے وہ عالم مانے جاتے تھے، جس طرح کا مخاطب پیش آیا اس طرح کی بات چلی۔ جب مکہ شریف میں بات ہوئی تو زیادہ سے زیادہ معبودان باطلہ کی تردید ہوئی، اس جگہ منافق کی کوئی بحث نہیں چڑھی، کیونکہ یہ بوٹی مدینہ شریف ہی آ کر کے اگی ہے، منافقت جو تھی مکہ شریف میں نہیں تھی، اس لیے منافق کسی کے وہاں موضوع گفتگو نہیں بنا۔ ذرا دیکھیں شہر بھی کتنا مقدس ہے، لوگ بھی کتنے مقدس ہیں، جو سب سے زیادہ منحوس بوٹی ہے وہ پیدا اسی شہر میں ہوئی ہے۔ منافقت موضوع گفتگو کہاں بنی ہے؟ مدینہ طیبہ میں آ کر۔ تو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس چیز پر گفتگو ہوتی ہے۔ بات خیال میں آئی ہے؟ اب تقریباً کوئی اچھی طرح مجھے یاد نہیں پڑتا، لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی 83-84 کے ہیر پھیر میں جیسے بھی پہلے ہمارا مناظرہ ہوا، اس کے بعد پھر اس دعوے کے مدعی ہمارے سامنے بھی نہیں آ سکے، اور دیکھا ملک کی فضاؤں پر ایک سناٹا چھا گیا کہ نہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے۔
ایک بزرگ لاہور جا کر کے کہنے کہ شاہ صاحب ہمارے مناظرے میں ہار گئے تھے. میں نے ان کو اپنے ایک بچپنے کا واقعہ سنا کہ میری اور ایک مجھ سے کافی بڑے لڑکے کی لڑائی ہوئی تھی اسکول میں. تو وہ ان کے وارثوں نے کہا کہ ان سارے سید زادوں نے مل کے اس کو مارا ہے. میں ادھر روٹی کھا رہا, جب اس کا باپ لے کر اسے آیا نا کہ ان سب صاحبزادگانوں نے اس کو مل کے مارا, میں نے کہا مامو خدا دار خان یہ سب نے نہیں مارا, میں نے اکیلے مارا ہے. انہوں نے کہا صاحبزادہ کہتا تو ماری دینا تو کال میں کالو نہ پتر نہ کالے چورا نہ پتر ساری باڑی والے نہ کرا تھا. میں اسی وقت اٹھ کے نا پاجامہ اڑسنے لگا, چومنا جس کہہ رہے اسی وقت پاجامہ اڑسنے لگا. میں نے کہا اب گھوڑا بھی آ رہا ہے میدان میں, دفاع نکال دو, اگر میں ابھی اس کو گرا لوں تو پھر اب اس کی لاتیں کانپنے لگی. میں نے کہا میں بھی حاضر ہوں اور مناظرہ کرنے والا بھی اسے شہر میں موجود ہے, میرے سامنے کرو. میری لاتیں اگر کانپنے لگ جائے تو میں آ رہا تھا, اگر اس کی لاتیں کانپنے لگ جائے تو وہ آ رہا تھا. لاؤ اس کے سامنے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حیدری, غوثیہ. اس کی دوسری علامت یہ بھی ہے اس موضوع پر لوگوں نے تقریریں ہی کرنا بند کر دی. اب سمجھو کہ قصہ کیا ہوا. اگر جیتے ہوتے تو پھر اس بات کو بعد بعد دہراتے, کسی نے نہیں دہرایا. آج بڑی مدتوں کے بعد سرکار کے علم کی گفتگو سامنے آئی ہے. اب آپ کی چوائس ہے, بتائے کہ برہان پر گفتگو کریں کہ علم رسول پر گفتگو کریں. بڑی اپنی مرضی تو اس سے سہنے پری. اچھا چلیں برہان پر عرض کرتے ہیں. یا ایھا الناس, اے لوگو, قد جاءکم برہان, بے شک آ گئی ہے تمہارے پاس دلیل, یا بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس معجزہ. من ربکم, آیا تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا, اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا ہے, روشن کر دینے والا نور. ایک قانون میں ایک بات گزری ہوئی ہے, لا آف سمن میں. جس وقت تحصیلدار کے کورٹ سے سمن جاری ہو, اس کی خلاف ورزی, اس کی حد تک کی سزا اور ہے. وہی سمن ہو, وہی ورڈنگ ہو, لیکن آخر میں چل کے لکھا ہو بحکم ڈپٹی کمشنر صاحب, تو وہی سمن ہے, اسی کی تعمیل ہے, اس کی خلاف ورزی کی جائے تو وہ سزا نہیں ہوتی جو تحصیلدار کے کورٹ سے اسی سمن کے جاری کرنے کے بعد خلاف ورزی کرنے کی سزا ہوتی ہے. اب اس کی سزا اور طرح کی ہے. کیوں کہ یہ ڈی سی صاحب کے آفس سے یہ جاری ہوا ہے, اور اگر وہی گورنر کے آفس سے وہ جاری ہو تو پھر ڈی سی والی سزا نہیں ہوگی, اب گورنر کی شان کے مطابق ہوگی. رب کہتا ہے یہ کسی کی طرف سے نہیں آئی, من ربکم, یہ تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے. سمجھ آئی یہ بات, فرق محسوس ہوا. یہ برہان آئی ہے لیکن آئی تمہارے رب کی طرف سے ہے. ایک پرائمری کے سکول ٹیچر کی طرف سے کوئی ثبوت ملے اس کی قیمت اور ہے, ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر کی طرف سے ثبوت ملے اس کا قیمت اور ہے, یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی طرف سے اگر وہ کسی بات کا ثبوت ملے تو اس کی حیثیت اور ہے, اور اگر ایجوکیشن منسٹر کی طرف سے ملے تو اس کی حیثیت اور ہے. اگر پرائم منسٹر کی طرف سے, سربراہ مملکت کی طرف سے وہ اگر دلیل ملے تو اس دلیل کا وزن بھی اور ہوتا ہے, قیمت بھی اور ہوتی ہے, کانٹینٹس بھی اور ہوتے ہیں. رب کہتا ہے یہ کسی مخلوق کی طرف سے یہ دلیل نہیں آئی, رب کی طرف سے آئی ہے. اور رب میں اللہ کہہ دیتا تو کیا حرج تھا. کہ دراصل جب تک راشن والے بٹن پر ہاتھ نہ رکھا جائے نا بندہ کانپتا نہیں ہے. کہ یہ دلیل آئی ہے پر جو تمہیں راشن سپلائی کرتا ہے نا یہ اس کی طرف سے ہے. اگر اس میں گڑبڑ کی تو پھر راشن میں 100 طرح کی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. کفار مکہ پر قحط سالی آئی اور وہ ابو جیل بھی کہتے ہیں مجھے آسمان کی طرف سے دھواں نظر آتا ہے. 2 افیونی تھے, انہوں نے افیون کھائی. افیون کھا جب خود نشے میں گئے نا
تو ایک دوسرے کو کہتا ہے یار کوئی چیر جا پہ آنا مدینہ شریف تو نہ وہی چیئے جل چلے جلنے وہ باہر جلا کوئی لپاریں جو گئے نا تو ٹیرہ نا ٹھوڑا لگا دوئے ٹہی پہ اور یہ اٹھی تو تکے نہ کرو مدینہ شریف تو کہنا نہ نکلی آئے رب کہتا ہے رب ہو کر کے یہ برہان بھیجی ہے، اور برہان کے معنی ہوتے دلیل، دلیل ہوتی ہے مدلول کو ثابت کرنے کے لیے. اور اگر دعویٰ آدمی کرے کہ میرے پاس خوشبو ہے اور پوچھو ثبوت، تو ثبوت میں کہتے ہیں میرے پاس گوبر موجود ہے، تو گوبر تو کبھی خوشبو کی دلیل نہیں بنتا. کہے اس پر بڑا حسن ہے، کہا دلیل لاؤ، کہا اس کو دیکھے تو بندہ کیا کرنے لگ جاتا ہے. تو بندے کا جی متلانا یہ حسن کی علامت تو نہیں ہوگی. یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں دعویٰ کرے تو پھر یہ کہنا آسان ہوگا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. یعنی عورتوں کا اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالنا اس بات کی شہادت ہے کہ حسن نے ان کو مسحور کر لیا تھا. واہ. حضرت امام اسماعیل عقیہ فضلی رحمۃ اللہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ سرکار کا فرمان ہے مومن کی موت اس قدر آسان ہے، اس قدر آسان ہے جیسا آٹے میں سے بال کھینچ لیا جائے. اردو ادب میں یہ بات مشہور ہے کہ مکھن میں سے بال، لیکن عرب لوگ کہتے ہیں مکھن میں بال گرنے کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ غیر واقعاتی مثال ہے. آٹے میں سے بال، مائیں بہنیں آٹا گوندتی ہیں تو یہ ایک سبب ہے بال کے گر جانے کا، تو آٹے میں سے بال کھینچنا یہ واقعات کے قریب کی مثال بنتی ہے. تو سرکار کا فرمانا کہ مومن کی موت اس قدر آسان ہے جیسا آٹے میں سے بال کھینچ لیا جائے. اور کسی آدمی کی موت واقع ہوتے وقت زبان اتنی باہر نکل آئی جتنی بیل کی بھی کبھی نہ نکلے، تو معلوم ہوا مومن ہوتا تو ایسا کبھی نہ ہو. سمجھ آئیے بات؟ نشان مرد نشان مرد مومن بات گویم، نشان مرد مومن بات گویم، چمر گایا تبسم بر لب اوست. اسماعیل عقیہ فضی فرماتے ہیں میں یہ سوچتے سوچتے سو گیا کہ ہم تو دیکھتے ہیں مرتے وقت آدمی کی حالت بڑی ناگفتہ بھی ہو جاتی ہے، بڑی خستگی کی حالت ہوتی ہے. کس طرح مانے کہ مومن کی بہت بڑی آسان ہے. کہتے ہیں جو ہی میری آنکھ لگی تو آنکھ کہیں اور جا لگی، سرکار سے ملاقات ہوگی. کہا اسماعیل عقیہ تیرے اس سوال کا جواب سورہ یوسف میں موجود ہے. جو ہی سورہ یوسف کھولی تو اس جگہ نگاہ پڑی فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. آج بھی مقدمہ جزریہ کی شرح خریدی ہے، شرح شاطبیہ کی وہ بھی کتاب کافی موٹی سر ہے، 2 جلدوں کی، وہ بھی خریدی ہے. قرآن میرا سبجیکٹ نہیں ہے لیکن ضرورت پڑے تو پھر اللہ ہی اللہ ہے. ہاں جی. جب انہوں نے اسے دیکھا اس کی بڑائی بیان کرنے لگی. اگر اس کے تھوڑا سا سیاق و سباق کو دیکھ لیجیے تو بات سمجھنے میں مدد ملے گی. جس وقت زنان مصر نے کہا دیکھو کتنی کوشک نشین ہو کر کے محلے مخروطی میں رہتے ہوئے ایک راستہ جاتے راہی کو اس نے دل دے دیا ہے، کس قدر اس نے نادانی سے کام لیا ہے، یہ اس کی شان کے لائق نہیں تھا. تو حضرت مائی زلیخا نے اپنی وجہ جواز پیش کرنے کے لیے ان کو بلایا، اپنے آپ کو رسوا کرنے کے لیے نہیں بلایا. اپنی وجہ جواز
اپنے کیس کو جسٹیفائی کرنا چاہا کہ میں اس کو دل دینے میں حق بجا نہیں پا. یہ نہیں کہا میں نے دل دیا نہیں، کہا آؤ. دعوت کیوں کی، دکھلایا کیوں؟ جب ان کو سامنے وجہ جواز پیش کرنا چاہتی ہے تو یہ بات تو پھر ان کو ماننا پڑے گی کہ میں نے ایسا کیا ہے. اب جب ان کو بلایا سہیلیوں کے سامنے انہوں نے ٹیبل لگائے، یہ جس کو سمجھتے ہو کہ ٹیبل پر بیٹھ کے کھانا یہ انسانیت کی معراج ہے، یہ ڈیسیس کے زمانے سے پہلے کی بات. دقیانوس کہتے چھری کانٹے سے کھانا یہ بھی بڑا کمال ہے. جو یہ شراب پیتے پیتے کھاتے ہیں وہ چھری ناک پہ لگ جائے تو کیا ہوگا؟ تو یہ دقیانوس سے پہلے کی بات ہے، چھری کانٹے کی یادگار، جس کو سمجھتے بڑی جدت ہے، بڑا ماڈرن ہو گیا. اب جناب زنان مصر نے جس وقت ان کو دیکھنے کے انتظار میں سیب رکھے ہوئے ٹیبل پر، چھریاں پڑی ہوئی ہیں، جناب زلیخا جا کے کہتی ہیں ذرا باہر نکلو، ان کو دکھاؤ. اب اس سے کہ ایک اصولی بحث ہے، مولانا ایک پیغمبر کی شایان شان ہے کہ وہ اجنبی عورتوں کو اپنے پورے حسن کی آب و تاب کے ساتھ اپنا آپ ظاہر کرے؟ اس پر کبھی اہل علم نے گفتگو کی ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ بات قابل تحقیق تو ہے. پیغمبر جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہو وہ غیر محرم ہے. تو ایک جوان انسان، اسے 30 برس سے آپ کی عمر زیادہ ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں شاید حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت بالکل معصوم بچے تھے. نہیں، معصوم بچے نہیں تھے. وہ ہمارے ایک بزرگ تھے تو وہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا تو میری شادی ہوئی، اور ایک ضرورت کے تحت ان کا جو وہ برتھ سرٹیفکیٹ نکلوایا تو 34 برس تھی. تو میں نے ان سے کہا حضرت آپ کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا تو اس کو تو آپ کی عمر 34 برس تھی. انہوں نے کہا یار 60 سالہ نے اس زمانے شادی ہونی سی تو پھر 34 سالہ کی تو نکاح ہی سانا. پھر یوسف علیہ السلام 30 برس سے آپ کی عمر زیادہ تھی. وہ جس وقت یہ بات تحقیق ہوئی کہ ان کے ساتھ ایک مرتبہ کستوری تولی گئی، ایک مرتبہ جواہر تولے گئے، ایک مرتبہ ہیرے تولے گئے، ایک مرتبہ سونا تولا گیا، ایک مرتبہ، اس وقت یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑی کہ ان کا قد قامت کتنا تھا. وزن کے 7 من وزن تھا. 7 من وزن کا آدمی اور کئی فٹ اونچائی کا، اب بڑا حسین، اپنے وقت کا سب سے زیادہ حسین، تو پوری تند و تیز جوانی کا زمانہ، عاقل بالغ ہے، اس کو غیر محرموں کے سامنے پیش کرنا، جواز پیش کرنا پڑے گا. ہاں، اصل میں قصہ یہ ہوا کہ جناب زلیخا کے گھر تو وہ بطور غلام کے بیچے گئے تھے، مجبور تھے وہاں رہنے کے لیے. تو آدمی مکلف اس چیز کا ہوتا ہے جس میں اختیار ہو، اختیار ہو تو مکلف نہیں ہوتا. اب جناب وہ کہتی ان کے سامنے چلو، ان کا نہیں ان کے سامنے جاتا. ان کا جانا پڑے گا. ان کا مار ڈالو مجھے، میں نہیں جاؤں گا. اچھا، کہا آپ کو کپڑے سے پہنا دوں، پہنا لو. سبز رنگ کے ریشمی کپڑے، اس وقت ریشم حرام نہیں تھی، سبز رنگ کے ریشمی کپڑے. حسن کو نکھارنے کے لیے سرکار پر ریشم حرام ہونے کی وجہ ممکن ہے یہ بھی ہو کہ جس کا حسن ریشم سے تاب پکڑتا ہے اس کے لیے جائز ہے. حسن کے اندر ریشم جس کا محتاج ہے اس کو ریشم پہننے کی کیوں اجازت دی جائے؟ سبز رنگ کا ریشم ہے، سبز رنگ کا ریشم ہے، اسی کی شلوار ہے، اسی کی قمیص ہے، اور قبر میں سفید رنگ کے ریشم کے پٹیاں پڑی ہوئی ہیں، اس کے اوپر سفید رنگ کے موتیوں کے ڈورے ڈلے ہوئے ہیں، کفوں اور کالروں پر سفید رنگ کی پٹیاں لگی ہوئی ہیں، ان کے اوپر سفید رنگ کے موتی جڑاؤ کیے ہوئے ہیں، جوتا ریشمی ہے، اس کے اوپر اسی طرح سفید ریشم کے ڈورے ڈلے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جڑاؤ کیے ہوئے ہیں موتی، اور آپ کی لمبی لمبی کالی کالی گھنگری والی زلفیں ہیں. وہ لمبے لمبے نینوں والا ماہ خوباں اس کو پوری تیاری میں جب لا چکی کہ جانا پڑے گا. ان کا مجھ سے ایک بات کرو تاکہ جواز نکل آئے. کہ کیا؟ کہ ان کے سامنے تم نے ماننا ہوگا کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، تم نے مجھ سے زیادتی کرنا چاہیے جس پر میں راضی نہیں ہوا. یہ بات ان کے سامنے مانو، پھر میں چلتا ہوں.
یہ جواز تھا، یعنی تم مجھے لے تو چلو لیکن کل اس سرزمین میں نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے، تو میری پاک دامنی کے لیے تیری شہادت یہ ایکسکلپٹری ایویڈنس ہے، تم مجھے ایکزونیریٹ کرو گی، بے گناہ قرار دو گی تو میں چلوں گا۔ اب بے گناہی کا اس سے اقرار کروانے کے لیے جانے کا جواز ہے۔ جناب تیاری کر کے آئے، آگے زنانے مصر بیٹھی ہوئی ہیں، بس ٹھہر جاؤ اوارے، بس ذرا انتظار کرو، ابھی پردہ اٹھنے والا، بس آنے والے، انتظار کرو۔ جناب بار بار جاتی ہے، بار بار آتی ہے، ان پہ بےتابی بڑھتی جاتی ہے۔ سرزمین مصر میں حسن کی نمائش کے لیے محفل جمی ہوئی ہے، سرکار کی محفل حسن لامکان میں جمی ہوئی ہے، ادھر دیکھنے کے لیے پردے ہٹائے جا رہے ہیں، ادھر دیکھنے کے لیے پردے لٹکائے جا رہے ہیں۔ رخ سے نقاب الٹ دو کہ ہم دیکھ لیں تمہیں، رخ سے نقاب الٹ دو کہ ہم دیکھ لیں تمہیں، اور تنظیم کائنات بھی زیر و زبر نہ ہو، اور تنظیم تنظیم کائنات بھی زیر و زبر نہ ہو۔ کبھی شعر شور پڑھتا ہوں، جوانی کا زمانہ یاد آتا ہے، اب بڑھاپے میں تو نہ آواز ساتھ دیتی ہے نہ بدن ساتھ دیتا ہے، مگر ذوق ہے۔ اور تنظیم کائنات بھی زیر و زبر نہ ہو، رخ سے نقاب الٹ دو۔ ذرا ٹھہر جاؤ میرے یار، بیت المقدس میں آ گئے ہو، انبیاء علیہ السلام موجود ہیں، یہاں تمہارے حسن کو بے حجاب نہیں کرنا چاہتے، انتظار کرو، آگے چلو، آسمان پر چلو۔ آسمان پر گئے تو پھر نبیوں نے گھیر لیا، ملائکہ نے گھیر لیا، کہا سدرۃ المنتہا پر چلو، یہاں نقاب لٹکا، نہیں یہاں نہیں نقاب لٹنا، اس لیے کہ یہ مخلوق ہے، یہ تجھے دیکھ کے برداشت کس طرح کرے گی، لامکان میں چلو۔ اب ہوائیں بھی، آکسیجن بھی، اور تمام زندگی کے وسائل بھی، اور زندگی رکھنے والی مخلوق بھی پیچھے رہ گئی ہے۔ اب رخ سے نقاب الٹ دو کہ ہم دیکھ لیں تمہیں، اور تنظیم کائنات بھی زیر و زبر نہ ہو، تنظیم کائنات بھی زیر و زبر نہ ہو۔ سرکار کے حسن کی تابانیاں، ایک اردو ادب کا شاعر قیامت کے سورج کو کہتا ہے ہمیں بھی دیکھنا ہے حوصلہ خورشید معاشر کا، ہاں، اور سورج چمکتے ہو، گرمیوں سے تڑپا کے رکھ دیتے ہو، میری محبوب کی زلف تابدار کی گالی گھٹاؤں کا انتظار کرو، ہمیں بھی دیکھنا ہے حوصلہ خورشید معاشر کا۔ جب سرکار میدان میں آ جائیں گے دیکھیں گے کہ تجھ میں وہ تپش رہتی ہے۔ قیامت کی گرمیوں کی تمہاہٹ اور جلووں کی فراوانی اور کائنات پر ہیبت کے سمے کا زلف تابدار، جب جو زلف منبر بکھر جائے گی، نہ جانے کدھر سے کدھر جائے گی، نہ جانے کدھر سے کدھر جائے گی، نہ جانے کدھر سے کدھر جائے گی۔ یوسف آگے بڑھو، جب جناب یوسف علیہ السلام آگے بڑھے، جسٹیفیکیشن کرنی تھی نا۔ اب جس وقت زنانِ مصر نے انگلیاں کاٹی، یہ میرا محل استشہاد ہے جس کے لیے میں نے یہ حوالہ ذکر کیا ہے، آپ نے کبھی اس پر دھیان نہیں کیا ہوگا، اگر دھیان کریں گے تو ایک نیا نتیجہ نکلے گا۔ یہ موقع ہے وہ جس جگہ جناب زلیخا
جسٹیفیکیشن، اپنا جواب پیش کرتی ہے، دل کیوں دیا ہے؟ جب عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، جی انگلیاں کاٹنے والی ہو، درد لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ کہا درد لگتا ہوگا پر تجھے لگتا ہوگا کہ نبی آ رہا ہے، اس کی دھوم مچ رہی ہے، تجھے درد ہو رہا ہوگا، ہے؟ نبی آ رہا ہے، نبی کے جلووں کی دھوم مچ رہی ہے، تجھے درد لگ رہا ہوگا، لیکن ہمیں جس کی نگاہیں جمال یوسفی کو دیکھ رہی ہو، اس کو کیوں پتا چلے میں ہی کٹا جا رہا ہوں؟ طبقات ابن سعد میں جناب حیدر کرار سے روایت ہے، جس مرد مومن کی موت واقع ہوتی ہے، اس کی ماں بلبلاتی ہے پر ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، وہ بد لفافے ویجز کے لینے والی بیگم آج قریب نہیں پھٹکتی، بچے جو ہیں اس کے قریب نہیں آتے، ناز و نعمت سے پلنے والی مخلوق اس کے قریب نہیں جاتی۔ اس وقت مدینے کا کہتا وہ محبوب کہتا ہے، او میرے امتی گھبراتا کیوں، میرے تو دیکھ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ادھر میری طرف دیکھ۔ جب سرکار دو عالم علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا ہے، یا ایھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور راضی برضا ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جا۔ اسماعیل عقی افندی کہتے ہیں اس بات میری سمجھ میں آ گئی کہ واقعی موت مومن کی واقعی مشکل ہوتی ہے، مگر جس طرح جمال یوسفی دیکھنے والی عورتوں کی نگاہیں جمال یوسفی دیکھ پائیں تو اپنی جسمانی عزیز کا پتہ نہ چلا، آسانی سے ہاتھ کاٹ دیے، اسی طریقے سے محبوب کبریا کے جمال جہاں آرا کا لطف لینے والا، اس کو کیوں پتہ چلے کہ میں ہی مر رہا ہوں؟ میرا پٹواری زبان کا ایک کلام اس مضمون کی ادائیگی کرتا ہے، مدنی ماہی نو سفنے وچ دیکھ لیندی، مدنی ماہی نو سفنے وچ دیکھ لیندی، نال یوسف نہ کدے پیار کر دی، مدنی ماہی نو سفنے وچ دیکھ لیندی، نال یوسف نہ کدے پیار کر دی، چولی بھر کے جانی نظرانیاں دی اس دے قدماں دے اوتے نثار کر دی، کتھے ہوش رہندی دامن پھاڑنے دی؟ کبھی موقع ملے تو اس کو تنہائی میں سوچنا، کتنے ہوش رہندی دامن پھاڑنے دی، جامہ آپ اپنا تار تار کر دی۔ اور میرا ایک احتجاج تھا جناب زلیخا کے بارے میں کہ اگر آپ کو ان سے پیار تھا، وہ جیل خانے میں بھیج دیے گئے، آپ نے اس 9 برس کے زمانے میں ایک دن بھی ان سے ملاقات بھی نہیں کی، پیار ہوتا تو جدائی قبول نہ کرتی ہے؟ سید اجرے محبوب نہ سہ سکتی، سید اجرے محبوب نہ سہ سکتی، جیل خانے دے اندر قرار کر دی۔ اس نے حسن دیکھا ہی نہیں سرکار کا، کہ میں اوجے سریا تو پرے جاندی، کہکشاں جس کو انگریزی میں گیلیکسی کہتے ہو نا، ملکی ویز کہتے ہو، پنجابی میں کرکٹیں کہتے ہو، اردو میں کہکشاں کہتے ہو، فارسی میں کہکشاں کہتے ہو، عربی میں ان کو سریا کہتے ہیں، مجرہ بھی کہتے ہیں، مجرہ ہو، سریا ہو، کہکشاں ہو، گیلیکسی ہو، ملکی ویز ہو، سب سے اونچے ستاروں کا نام ہے۔ ان سے پرے سرکار کی محفل لگی کہ میں اوجے سریا تو پرے جاندی، جا کے تکدی زلیخا جانان میرا۔ لوگوں نے انگلیاں کاٹی ہیں، جو اصل عاشق تھی اس نے کیوں نہیں کاٹی؟ اس نے کیوں نہیں کاٹی؟ کہ اوجے سریا تو پرے جاندی، جا کے تکدی زلیخا جانان میردا، اور کر دی رقص تلوار دی تار اتے، تک لیندی جے ماہ خوبان میرا۔ زنانی مصر نے انگلیاں کاٹی تھی، وچ مصر دے حشر برپا ہوندا، نظر آندہ جے جانے جانان میرا، رخ یار سجلیے تور برسے سید کم نہیں کردا تھے آن میرا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ نبی پاک علیہ السلام کا غلام مرنے لگا ہے، لیکن جو مرنے لگا تو مستی کی کیفیت اس کے چہرے پر ہے۔
یہ کسی کا حسن ہے جلوہ گر، یہ کسی کا حسن ہے جلوہ گر، کہ تپا ہے خوبوں کے دل جگر، کہ تپا ہے خوبوں کے دل جگر، کہ تپا ہے خوبوں کے دل جگر، نہیں چاہ کے گلے کمر کبھی، کہ کمر بھی سینہ فدار ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا جلوہ جس آمنے سامنے ہوا تو چاند کا کلیجہ پھٹ گیا، صبح کا جگر پھٹ گیا، اور جو شگفتہ پھول انتظار میں تھے اور زمین کی تہ میں تھے، آنن فآنن کھل کھلائے اور اپنے سینے پھاڑ کے سرکار کا راستہ روک لیا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ عالمی برہان، برہان کے بارے میں منطقیوں کی رائے یہ ہے، وہ قول مؤلف کا نام ہے، مقدمات کو ترتیب دے کے نتیجہ نکالو، اس کا نام برہان ہے۔ تو سرکار دو علیہ السلام کو برہان تو کسی خاص وقت میں نہیں فرمایا، آپ کی ذات کو برہان کہا ہے، تو پھر تو یہ اس وقت بھی چاہیے ہوگا جب سرکار گہوارے میں پڑے ہوئے ہوں۔ ہاں، یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ قرآن مجید کے نزول کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، نزول قرآن سے پہلے برہان ہو تو برہان ہے۔ یہاں بھیجنے کی بحث ہے، برہان بنانے کی بحث نہیں ہے۔ برہان بھیجی ہے، بھیجنا اور ہوتا ہے، بنانا اور ہوتا ہے، رسول ہونا اور ہوتا ہے، رسول کو بھیجنا اور ہوتا ہے۔ ہاں، یہ جو ہے نا، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام پانی اور کیچڑ کے مابین تھے۔ اس پر علامہ زرقانی نے بڑا خوبصورت لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اگرچہ لفظاً متواترات میں سے نہیں ہے، لیکن اتنی کثرت سے روایت اس کی ہوئی ہے، یہ معنوی طور پر متواتر المعنی ہے۔ یعنی اس اعتبار سے وہ آدمی کافر ٹھہرے گا جو اس کی سچائی کو چیلنج کرے گا۔ کیوں؟ لفظوں میں کچھ بھی ہو، معنی کے اعتبار سے ایسا معنی ہے جس کا کوئی منکر نہیں گزرا۔ سمجھ آئے گی بات؟ کافی دھیان سے بات سنے کے تو آگے چلوں گا۔ نبوت جس کا نام ہے ایک وصف کا نام ہے، ذات کا نام نہیں ہے۔